بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 ستمبر 1986 کو ممبئی انڈیا سے نیو یارک براستہ کراچی اور فرینکفرٹ جرمنی جانے والی پرواز پین ایم 73 جس پر 394 مسافر، 9 چھوٹے بچے، 1 امریکی فلائٹ کرو اور عملے کے 13 انڈین کرو ممبرز سوار تھے، سٹاپ اوور کے لیے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ یہاں 109 مسافر کراچی کے لیے اتر گئے۔ کراچی سے فرینکفرٹ جرمنی اور امریکہ جانے کے لیے فریش مسافر اس فلائٹ پر سوار ہونا تھے۔ ابھی ان مسافروں کی بھری ہوئی پہلی بس ہی جہاز پر، جو کہ ایک بوئنگ 747 تھا، پہنچی تھی کہ ہائی جیکنگ کی کارروائی شروع ہو گئی۔ 2 ہائی جیکرز جنہوں نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی نیلے رنگ کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور ایک وین میں سوار تھے، جہاز پر پہنچے۔ اس وین پر فلیشنگ لائٹس اور سائرن وغیرہ بھی لگائے گئے تھے تاکہ یہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی وین لگے۔ ہوائی جہاز کے نزدیک پہنچنے پر وین میں سوار 2 افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ 2 اور افراد نے پہلے 2 ہائی جیکرز کو جوائن کر لیا۔ ان میں سے ایک نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی جبکہ دوسرے نے ایک بریف کیس اٹھا رکھا تھا جس میں ہینڈ گرینیڈز بھرے ہوئے تھے۔ اس فائرنگ سے جہاز کے نزدیک کوئٹی کے گراؤنڈ اسٹاف کے 2 لوگ انفارچونیٹلی ہلاک ہو گئے۔ فلائٹ میں موجود فلائٹ اٹینڈنٹ جس نے نیچے سٹیئرز کے پاس یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے جہاز کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہائی جیکرز نے ناکام بنا دی اور وہ جہاز کے اندر داخل ہو گئے۔ جہاز کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے فائرنگ کی اور فلائٹ اٹینڈنٹس کو مجبور کیا کہ جہاز کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ نرجا بانوت سینئر فلائٹ پرسر، جو کہ ہائی جیکرز کی نظروں سے اوجھل تھی، اس نے فون پر پائلٹ کو کاکپٹ میں ہائی جیکنگ کا کوڈ بتایا۔ اس کوڈ ورڈ کو سنتے ہی کاکپٹ میں موجود تینوں پائلٹس کاکپٹ کی چھت میں بنے ہوئے ایمرجنسی ایگزٹ سے بذریعہ اسکیپ ریل جہاز سے کود گئے۔ اب جہاز میں کوئی پائلٹ نہ تھا۔ جب ہائی جیکرز نے اس خاتون کرو ممبر کو پکڑا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور جہاز میں سوار پائلٹس جہاز سے اتر چکے تھے۔ یہ ہائی جیکرز کے پلان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کیونکہ وہ اس جہاز کو سائپرس لے جانا چاہتے تھے۔ جہاز پر پہلی گولی چلنے کی اطلاع گراؤنڈ پر موجود گاڑیوں نے وائرلیس کے ذریعے کنٹرول ٹاور کو دے دی۔ کنٹرول ٹاور پر موجود کنٹرولرز نے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے مطابق ایئرپورٹ کو حفاظت کے پیش نظر تمام ارائیولز اور ڈپارچرز کے لیے بند کر دیا اور یہ اطلاع فوراً سول ایویشن اتھارٹی کے اعلیٰ حکام تک پہنچا دی۔ تمام آفیشلز فوراً کرائسس کنٹرول روم، جو کہ کنٹرول ٹاور بلڈنگ میں ہی واقع تھا، پہنچ گئے، جہاں پر اس ٹیم کو ہائی جیکرز کے ساتھ رابطہ کر کے نیگوسیشنز کرنے کے لیے تمام سہولتیں میسر تھیں۔ ادھر جہاز پر ہائی جیکرز نے جہاز کے دروازے میں آ کر گراؤنڈ پر موجود لوگوں سے ڈیمانڈ کی کہ انہیں فریش فلائٹ کرو دیا جائے اور جہاز میں ریفیولنگ کی جائے تاکہ وہ جہاز کو یہاں سے سائپرس لے کر جا سکیں۔ جہاز میں اس وقت تک ہائی جیکرز ایک مسافر کو ہلاک کر چکے تھے اور اسے جہاز کی سیڑھیوں پر ڈال دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی کا آغاز تھا۔ اس موقع پر ہائی جیکرز نے ایئر ہوسٹسز کو آرڈر کیا کہ تمام پیسنجرز کے پاسپورٹ اکٹھے کریں۔ کیبن کرو کو اس وقت تک یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہائی جیکرز امریکی مسافروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ان فلائٹ اٹینڈنٹس نے بہادری کی مثال قائم کی۔ تمام خطرات کے باوجود انہوں نے کچھ امریکی پاسپورٹس سیٹوں کے نیچے چھپا دیے اور باقی ایسے پاسپورٹس گاربیج شوٹس کے ذریعے جہاز سے باہر کچرے کے ٹرک میں پھینک دیے۔ پاسپورٹس اکٹھے ہونے پر ہائی جیکرز نے ایک برٹش نیشنل کو فرنٹ پر بلوایا تاکہ اسے مارنے کی دھمکی کے طور پر استعمال کر سکیں اور اپنی ڈیمانڈز پوری کروا سکیں۔ اس موقع پر اس شخص نے ہائی جیکرز کو کہا کہ وہ کاکپٹ میں موجود وائرلیس پر نیگوشیٹ کریں اور کنٹرول ٹاور سے رابطہ کریں۔ ہائی جیکرز نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس شخص کو کچھ نہیں کہا اور ہرٹ نہیں کیا، بلکہ اسے سیٹ پر واپس جانے کے لیے کہا۔ بعد میں اس شخص نے یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنے بھائی کی یاد میں براڈ پیک چوٹی دیکھنے آیا تھا، جو اس چوٹی کو سر کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا تھا، اور یہ کہ وہ اپنے والدین کے 2 ہی بیٹے تھے، اور یہ بات اس نے ہائی جیکرز کو بتائی تھی۔ شاید یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے ہائی جیکرز نے اسے واپس جانے کے لیے کہہ دیا۔ رات میں جب ہائی جیکرز کے ساتھ نیگوسیشنز جاری تھیں، اس وقت اچانک ہوائی جہاز کا آکسیلری پاور یونٹ بند ہو گیا۔ یہ ایک جنریٹر ہوتا ہے جو جہاز کو گراؤنڈ پر الیکٹریسٹی سپلائی کرتا ہے تاکہ جہاز کے اندر کی ایئر کنڈیشننگ اور لائٹس آن رہیں۔ جہاز کی لائٹس آف ہوتے ہی اس موقع پر ہائی جیکرز پینک ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ کمانڈو ایکشن شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے مسافروں پر ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران انہوں نے گرینیڈز کا استعمال بھی کیا۔ انفارچونیٹلی جس وقت یہ سب کچھ ہوا
اس وقت کمانڈوز ابھی ادھر پہنچے ہی نہیں تھے اور ابھی ایکشن شروع کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ جہاز کے کیبن کرو نے اس موقع پر ہیروئک ایفرٹ کرتے ہوئے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جہاز کے دروازے کھول دیے اور اسکیپ شوٹس کھول دیے۔ پیسنجرز ایکسٹریم پینک کی سچویشن میں جہاز سے نکل کر بھاگے۔ اس طرح کیبن کرو کی ہیروئک ایفرٹ سے ایک بہت بڑے بلڈ شیڈ کو ایورٹ کیا گیا۔ پین ایم کی اس فلائٹ پر 360 مسافر جن میں جرمنی، امریکہ، یو کے، انڈیا، پاکستان اور دوسرے ممالک کے لوگ سوار تھے۔ اس کے علاوہ عملے کے 19 افراد بھی اس جہاز پر سوار تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر موجود اینٹی ٹیررزم یونٹ ابھی ایکشن کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ یہ سچویشن کریٹ ہو گئی۔ اس دوران فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور پیسنجرز پینک کی سچویشن میں چیختے چلاتے جہاز سے باہر آتے چلے جا رہے تھے۔ اس موقع پر سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل خورشید انور میگا فون پر اینٹی ٹیررزم یونٹ کے کمانڈوز کو پکارتے رہے کہ وہ جہاز پر مسافروں کو پروٹیکشن دیں۔ کمانڈوز نے جس وقت یہ کارروائی شروع کی اس وقت تک بہت سے مسافر آلریڈی جہاز سے باہر آ چکے تھے اور ہائی جیکرز بے تحاشا فائرنگ کر چکے تھے۔ اس گریٹ ٹریجڈی میں 21 مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ویری انفارچونیٹ۔ ایک ہائی جیکر مارا گیا اور باقی 3 کو پیسنجرز کے روپ دھار کر بھاگتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ نیرج بنوت کو، جو کہ اس فلائٹ پر سینئر فلائٹ پرسر تھی، بھارت کا سب سے بڑا بہادری کا ایوارڈ اشوکا چاکرا دیا گیا۔ انہیں امریکہ کی طرف سے کریج کا اسپیشل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پاکستان نے بھی انہیں تمغہ انسانیت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بخیر کرے اور آپ کو ہر مشکل سے دور رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔